السلام علیکم. طارق جوید پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل سے آپ کے ساتھ حاضر ہے. اور آج 23 نومبر ہے، سنڈے ہے، اتوار، چھٹی کا دن ہے، اور ہم لوگ چھٹی کی بجائے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ پولٹری انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک دو شعبے ایسے ہیں جو میڈیسن ویکسین وغیرہ یہ والے، وہ تو شاید چھٹی کر لیں، لیکن اس میں بھی جو ان کی میڈیسن ہے یا ویکسین ہے وہ چلتی ہے اور لگتی ہے. پولٹری فارم پہ کوئی چھٹی نہیں ہے، پولٹری سپلائی میں کوئی چھٹی نہیں ہے، پولٹری ٹریڈنگ میں کوئی چھٹی نہیں ہے، نہ ہی پولٹری کو چکن کی شکل میں کنزیومر تک پہنچانے میں کوئی چھٹی ہے. تو جب دوسرے لوگ چھٹی منا رہے ہوتے ہیں تو پولٹری والے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک المیہ سمجھ لیں یا اس کو ایک حقیقت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں. بہرحال پولٹری کے کام کرنے والے کو چھٹی کے تصور سے ہی میرا خیال ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ چھٹی کا اس میں تصور ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال رات کو 295 روپے فارم ریٹ تھا اور 295 روپے پہ ہی خریداری ہوئی. اسی کے حساب سے کمی بیشی کے ساتھ جو ہر بندے نے مال پرچیز کیا. منڈی ڈیمانڈ کے مطابق صبح شروع ہوئی، 295 سے ہی منڈی فروخت ہونا شروع ہوئی، لیکن آہستہ اس میں اضافہ ہوتا گیا اور 295 سے پھر 300 سے پھر 305 اور بعد ازاں 310 تک، بلکہ ہلکی پھلکی آوازیں 312-13 کی بھی آئیں. لیکن زیادہ تر مرغی جو ہے نا وہ 305 اور 300 میں فروخت ہوئی. لیکن جیسے جیسے کسٹمر منڈی میں بڑھتے گئے ریٹ تیز ہوتا گیا. یہ سارا کچھ ڈیمانڈ کی وجہ سے تھا. منڈی میں 4 کلو کی مرغی بھی آئی، 3.5 کلو کی بھی مرغی آئی، لیکن جو ڈیزیز والی مرغی ہے، جو ڈسٹرب مرغی ہے، وہ آج کافی تعداد میں منڈی میں موجود تھی اور یہ کوئی اچھا نشان نہیں ہے. ڈیزیز پریشر شروع ہو چکا ہے، لوگوں کو اپنی مینجمنٹ بہتر بنانا ہوگی. اور اب ہم روزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹری فارمر بھائیوں کو مینجمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ریٹ تو جو لگنا ہے وہی لگنا ہے، وہ تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو کے جو محتاط اندازے کے مطابق یہ 300 کے لگ بھگ ہی چلنا ہے. کبھی کوئی 10-20 روپے اوپر ہو گیا اور کبھی کوئی 10-20 روپے نیچے ہو گیا. فیڈ کا ریٹ بڑھنے کے بعد کاسٹ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بروڈنگ کے اخراجات ڈال کے اور بھی کاسٹ بڑھ جائے گی. چوزہ کو خریدتے وقت آپ سب کو حالات، ڈیمانڈ، سپلائی، موسم، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا تاکہ نقصان سے بچ سکیں. چوزہ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے ہیچ نہیں ہے، اس لیے چوزے کے بارے میں کوئی بات کرنی نہیں بنتی. لیکن بہرحال چوزہ نرم ہے اور ہفتے کو بھی نرم رہا. اتوار کو ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے منڈیاں جو ہیں وہ بھی نرم ہونے کا تقریباً خدشہ ہے کہ اب بلکہ یقین ہی ہے، کیونکہ مرغی جو سیل ہونے والی ہے وہ وافر ہے اور پیر کو ڈیمانڈ ہفتے اور اتوار کی نسبتاً کم ہوگی. تو ایک امکان ہے کہ کل بھی منڈی جو ہے نا وہ ڈاؤن رہے گی، اور منڈی ڈاؤن رہے گی تو اس کے ساتھ ہی فارمر بھائی چوزے کے پیچھے بھی جو پڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ رش ٹوٹتا ہے، لائن ٹوٹتی ہے، تو چوزے کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی چوزے کی پوزیشن اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. 6-7 دن بعد جو مولڈ والے فلاک ہیں وہ بھی، اور کچھ نیا چوزہ بھی انٹر ہو رہا ہے، تو وہ بھی اسی دشت میں سیاحی کرے گا. اب دیکھیں کیا پوزیشن بنتی ہے. دعا تو یہی کہ اللہ تعالیٰ فارمر کے ساتھ ساتھ چوزے والے کو بھی، ٹریڈر کو بھی، سپلائر کو بھی، دکاندار کو بھی، سب کو رزق حلال وافر نصیب کرے. لیکن کاروبار ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کاروبار نام ہی نفع اور نقصان کا ہے، تو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی نقصان کبھی فائدہ، یہ ساری چیزیں اس کاروبار میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بلکہ اس کاروبار میں بہت زیادہ ہائی رسک بھی انوالو ہوتا ہے اور ہائی جمپ بھی لگتے ہیں. تو بہرحال اوورآل جو بندہ سرکل میں پولٹری کا کاروبار کر رہا ہے، اگر سال بعد اس کا رزلٹ دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے اچھا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد شیراں والا سے بھی اب
ہم لوگوں نے جو ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے، ویڈیو بنا کے لگانی شروع کر دی ہے، تاکہ لوگوں کو جو ایک اعتراض تھا کہ صحیح پوزیشن نہیں بتائی جاتی، تو اب کھل کے صحیح پوزیشن جو ہے نا سب کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو لینٹن مارکیٹ سے ویڈیو لائیو چل رہی ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی مرغی ہو کس ریٹ پہ سیل ہو رہی ہے، اور اس میں کسی کی بھی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں کی جاتی۔ لائیو منڈی دیکھنے سے اصل صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس کو مزید واضح کریں، شیرہ والا کی ویڈیو بھی ساتھ اس میں لگاتے ہیں، تو اس سے منڈی کی صورتحال آپ سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن چکن کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، اسکیجول بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلا پروگرام آپ کے سامنے ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ بچوں کو، بڑوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو چکن کی افادیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اور فیڈ کے متعلق جو لوگوں میں ابہام ہے، جی فیڈ میں بلڈ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، اس کو بھی دور کیا جائے۔ ایک پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم فارم کی تیاری سے لے کے چوزے کی آمد، چوزے کی بروڈنگ، اور پھر ہر ہفتے اس کی جو بھی نشو و نما ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، وہ دکھانے، اور جب تک چکن تیار ہو کے مارکیٹ ہو جاتا ہے اس کے متعلق ایک ویڈیو ہم لانچ کریں گے، اور وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ مرغی تیار اس طرح سے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی دوست ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے فارم کے سلسلے میں، یا ساتھ کوئی لوگوں کو بتانے والی کو بات بتا کے کوئی انفارمیشن دے کے، تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے تاکہ ہم اس کے تعاون سے اس کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں۔ آج ریٹ کی اناؤنسمنٹ 300 کی ہے، اور شام تک یہی چلنے کا امکان ہے، 300 ہی چلے گا۔ آنے والے دنوں میں 2 4 5 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ لیس زیادہ چلتی ہے تو اس کو کم کر دیا جائے گا۔ تو پہل یہ سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اتوار کو ہم آج آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔